السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 149 اور 150 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ تم فرماؤ تو کامل دلیل اللہ ہی کی ہے، تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایسی دلیل جو تمام تر شکوک و شبہات کو جڑ سے اکھاڑ دے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اس آیت میں یہ تنبیہ ہے کہ اللہ عز و جل واحد ہے، اس نے رسولوں کو دلائل اور معجزات دے کر بھیجا اور ہر مکلف پر اپنے احکام کو لازم کیا ہے، اور ان کو مکلف کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، یعنی انہیں با اختیار بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ بندے اپنے اختیار سے ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، ورنہ اگر وہ چاہتا تو جبراً سب انسانوں کو مومن بنا دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نہیں ہے۔ اس لیے ان کا یہ کہنا بالکل لغو ہے کہ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا نہ وہ بحیرہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے، کیونکہ اس قسم کا جبری ایمان اللہ تعالیٰ کا مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل سے کام لیں، حق اور باطل کو جانچیں، کھرے کھوٹے کو پرکھیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات اور شیطان کے وسوسوں میں فرق محسوس کریں، اور اپنے اختیار سے برے کاموں اور بری باتوں کو ترک کریں، اور شیطان کا انکار کر کے اللہ عز و جل پر ایمان لانے کو اختیار کریں۔ وہ جس چیز کو اختیار کریں گے اللہ عز و جل اسی چیز کو پیدا کر دے گا۔ ان آیتوں میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، مختار بنایا ہے، اور اس میں جبریہ فرقے کا بھی رد ہے۔ آیت نمبر 150 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ اپنے وہ گواہ لے آؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے جسے تم حرام کہتے ہو۔ پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھے تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کی تمام حجتیں باطل فرما دیں تو اب بیان فرمایا کہ ان کے پاس اپنی بات پر کوئی گواہ بھی نہیں۔ چنانچہ فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہ گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ عز و جل نے اسے حرام کیا جسے تم اپنے لیے حرام قرار دیتے ہو، اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اس کا حکم دیا ہے۔ یہ گواہی اس لیے طلب کی گئی کہ ظاہر ہو جائے کہ کفار کے پاس کوئی شاہد نہیں ہے اور جو وہ کہتے ہیں وہ ان کی اپنی تراشیدہ باتیں ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں، یعنی مشرکین اگر اپنی جھوٹی بات پر کوئی گواہ لے بھی آئے تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ بتوں کو اپنے رب عز و جل کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں کو معبود مانتے ہیں اور شرک میں گرفتار ہیں۔ اس میں تنبیہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شہادت دے بھی دے تو وہ محض خواہش کی اتباع اور کذب وہ باطل ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی بھی حرام ہے اور اس کی تصدیق و تائید بھی، اور جھوٹے آدمی کی وکالت بھی، کیونکہ گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے، اور احادیث میں اس کی سخت وعیدیں بھی بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کے باطل کام پر اس کی مدد کی تاکہ وہ اس کے باطل کام کے ارتکاب کی وجہ سے حق کو باطل کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے سے بری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی جھگڑے پر ناحق مدد کی تو وہ تب تک اللہ تعالیٰ کے شدید غضب میں رہے گا جب تک اس مدد کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان